الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، جن کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت، دانائی، فراست، سمجھداری، تدبر یہ سکھاتے ہیں، جبکہ اس نبی کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ بات یہ ہے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ انسان کو اچھے اخلاق سکھانا، اچھا عقیدہ عطا کرنا، اچھی عبادات جو اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سکھانی، انسان کو انسان کے حقوق سکھانا، حتیٰ کہ جانوروں کے لحاظ سے حقوق سکھانا، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھانا، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، کیسے رہنا ہے، یہ تمام نظام عقیدے سے لے کر کاروبار، بازار، شادی بیاہ، رہن سہن، یہ تمام حالات زندگی سے گزرتے ہوئے قبر تک پہنچانے کے تمام نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ کے بعثت میں سے سب سے پہلا مقصد، مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، کتاب کا پڑھنا سکھائیں، اس کے اندر حکم کیا ہوا، مفہوم کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اس کے اندر اوامر کیا ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، کون سی نواہی ہیں، کن سے بچنا ہے، وہ ساری چیزیں قرآن مجید نے، اور پھر قرآن کی پہلی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ آپ نے یہ سکھایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز جو وحی آ رہی ہے، تیسرے دن وحی آ رہی ہے، 10ویں دن آ رہی ہے، تو جتنی وحی آتی تھی ساتھ لکھتے بھی تھے، مع السفرۃ الکرام بررا،
لکھتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے یوں لکھو، اس آیت کو فلانی آیت کے بعد لکھو، اس سورت کو فلانی سورت کے بعد لکھو۔ قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب مکتوبی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب نزولی یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی سورت، لکھی گئی تو آخری پارے میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ آخر میں نازل ہوئی، پہلے لکھی گئی ہیں۔ لکھنے کی ترتیب اور ہے، جیسے آپ نے فرمائی فلانی سورت کے بعد فلانی سورت لکھو، فلانی آیت کے بعد فلانی آیت لکھو۔ سورہ برات میں بسم اللہ نہیں فرمایا کہ لکھو تو نہیں لکھی گئی 10ویں پارے والی سورت۔ نزولی ترتیب اور ہے، لیکن جیسے جیسے نازل ہوتا رہا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ساتھ ہی اس کو سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے خوش ہوتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ایک سورت پوری ہو گئی، آپ فرماتے تھے یہ سورت اب پوری ہو گئی ہے۔ صحابہ کو جب وہ سورت یاد ہوتی تھی تو دوسرے ساتھیوں کی دعوت کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے ایک سورت قرآن مجید کی یاد ہو گئی، اور خوش ہوتے تھے کہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے دوستو، یہ صرف تلاوت، آگے اس کی 3 باتیں اور بھی ہیں، صرف تلاوت بھی بہت اونچی فضیلتوں کی حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تلاوت کرنے والا مومن، اس کی مثال خوشبو فروٹ کی ہے کہ وہ پاس پڑا بھی ہو تو خوشبو آتی رہتی ہے، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے خوشبو سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ بیان کرتا ہے اس کا سننا ثواب ہے، ذکر بند کر دینا چاہیے، آداب بیان میں سے یہ سننا بیان کا ذکر سے زیادہ ثواب ہے۔ نفل نماز منع ہے تو پوری رات ہے نا تسبیحات پڑھیں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ تلاوت کرنے والا مسلمان ایمان والا، فرمایا کہ اس فروٹ کے ساتھ اس کی مشابہت ہے جو خوشبودار ہے، ساتھ پڑا بھی ہو تو خوشبو سے فائدہ ہے۔ اور خوشبو جو ہے یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، اچھی خوشبو۔ لوگ کئی جگہوں میں بڑے خرچے کرتے رہتے ہیں، اور خوشبو وہ 10 روپے والی کو شیشی بھر دے ہو جی 20 روپے والی، نہ اپنے کو فائدہ نہ دوسرے کو فائدہ، جو خوشبو سونگتا جائے وہ بھی پریشان ہوتا جائے۔ معیاری خوشبو لگانا سنت ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ بہرحال فرمایا جو مومن تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال ہے اس فروٹ کی جس کی کوئی خوشبو نہیں ہے، جیسے کھجور ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسد الا اثنتین، غبطہ کرنا، رشک کرنا کسی کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ فلانے کی کوٹھی اتنی اچھی ہے ہماری بھی ایسی ہوتی، فلانے کی یہ چیز اتنی، غبطہ رشک کرنا یہ جائز نہیں، محبوب نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر غبطہ اور رشک کرنا محبوب فرمایا۔ ایک رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رزق حلال دیا، وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایمان والا ہے، ایسے شخص پر رشک کرنا محبوب ہے، غبطہ کرنا محبوب ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مال عطا کر، ہم بھی آپ کے راستے میں خرچ کریں گے، بھلے مال نہ بھی ملے، اس آرزو پر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ قرآنا، جس کو اللہ نے قرآن مجید کتاب عطا کر دی، وہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اس پر غبطہ اور رشک محبوب ہے۔ اللہ مجھے بھی ایسا تلاوت کرنے والا بنا، مجھے بھی ایسا قرآن پڑھا دے، میں خود بھی پڑھوں، اس پر عمل کروں، لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ تو فرمایا کہ اس پر غبطہ 2 چیزوں پر، ایک عالم دین پر، حافظ قاری پر، اور ایک اچھے مالدار پر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقہ،
اللہ کے کلام کی فضیلت، قرآن مجید کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت اس طرح ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میری فضیلت میری مخلوق پر ہے۔ مخلوق اور خالق کی کیا نسبت ہے؟ مخلوق تو ایک فانی چیز ہے اور عیوب سے بھری ہوئی ہے۔ جس طرح میری فضیلت اللہ فرماتے ہیں میری مخلوق پر ہے کہ میں ان سے کتنا بڑا ہوں، کتنا مقدس ہوں، محترم ہوں، ایسی ہی میرے کلام کی فضیلت اور کلاموں پر اور لوگوں کے اوپر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کے سیکھنے میں، اس کے سکھانے میں، اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ جو اس کو ضرورت ہے اللہ عطا کرتا ہے، جو اس کو ضرورت ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت ایک مستقل عبادت ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کے اور فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ اس کے اندر تو پورا نظام ہے، عقیدے کا، عبادات کا، اخلاق کا، رہن سہن کا، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا نظام ہے قرآن مجید کے اندر۔ جب اس کو آگے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو اور بھی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اس وقت یا جب بھی ہوتی کیا ہے؟ پیسہ تھوڑا ہے، پیسہ کم ہے، رزق کم ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ دن کو ایک شخص آ کے دستک دیتا، آپ کی مدینہ میں رہائش تھی، دستک دیتا ہے کہ حضرت صاحب کوئی کام ہے، امیر المومنین ہے اس وقت، وہ دن کو تھوڑا سا ہی وہ آرام کا وقت تھا، باہر آئے، وہ بندہ کہتا ہے حضرت حالات بڑے خراب ہیں، کوئی اللہ کے واسطے کچھ فی سبیل اللہ کچھ مدد کر دیں۔ آپ نے کر دی، دوسرے دن پھر بھی کر دی، تیسرے دن پھر حضرت عمر نے کہا بھائی کمال بات ہے، سارا دن میں دفتر میں بیٹھتا ہوں، ہر نماز میں خود مسجد نبوی میں پڑھاتا ہوں، اور جب میں آرام کرنے کی گھر میں آتا ہوں تو دستک شروع کر دیتے ہو۔ حضرت کیا کروں، بہت غربت ہے۔ فرمایا اذهب تعلم القرآن، جاؤ قرآن مجید سیکھو اور پڑھو، کفاک اللہ للدنیا، اللہ تیری دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے کافی ہو جائے گا، اس کی کتاب پڑھو جاؤ۔ بہرحال وہ چلا گیا، کئی دن ہو گئے نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ ہیں، پریشان ہو گئے، کہیں میں نے اس کو ڈانٹ دیا، کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ ان کا لقب ہے نا کان وقاف حدود اللہ تعالی، اللہ کے آرڈر کے سامنے جھک جانا۔ ادھر تو ایسے کہ ذرا سی بات پہ تلوار نیام سے باہر آ جانا، اور پھر جیسے اللہ کے حبیب کا فرمان ہو کہ عمر نہیں تو بس عمر پانی ہو گیا۔ یہ کمال ایمان ہے کہ انسان کی ہر ادا اسلام پر قربان ہو، یہ مومن ہے، مومن کی طریقہ کان وقاف حدود اللہ تعالی، کہ اللہ کے حکم کے سامنے بس۔ عمر پریشان ہو گئے، وہ بندہ آ نہیں رہا، کہیں میں نے ڈانٹ دیا، ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اور مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز پڑھاتے تھے امارت کے زمانے میں، ہر ساتھی کو جانتے تھے، جو غیر حاضر ہوتا تھا نا نماز میں اس کے گھر پیغام بھیجتے تھے، کیا بات ہے بیمار تو نہیں ہے، کیوں نماز میں نہیں آئے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کافی بڑی ہو گئی تھی، رش بڑا تھا۔ بہرحال وہ مل گیا نماز میں، آپ نے بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ آتے نہیں ہو، ملاقات نہیں ہوئی، آپ کبھی نہیں آئے۔ کہا امیر المومنین آپ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی کتاب پڑھو، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے رب کافی ہو جائے گا۔ بس میں نے تلاوت کرنا شروع کی ہے تو میری دنیا کی پریشانیاں سب ختم ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید اتنی اونچی اور عظیم کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الجنت، اب تھوڑا سا کھول دو، ان الجنت تشتاق الی 5 نفر، جنت 5 آدمیوں کی شوق کرتی رہتی ہے، شوق کرتی رہتی ہے۔ تالی القرآن، حافظ اللسان، مطعم الجیان،
مکسی العریان من صلی علی حبیب الرحمن. 5 طرح کے لوگوں کی جنت انتظار کرتی رہتی ہے. ایک اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والی قاری کے لیے اور زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے، ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے، بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے. 4 ہو گئے اور 5واں وہ من صلی علی حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے حبیب پر درود بھیجتا ہے. یہ 5 لوگ تلاوت قرآن، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کر رہی. زبان کی حفاظت دوستو، اس زبان سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو نقصان نہ پہنچاؤ. گالی دینا، تانا مارنا، برے لقب سے پکارنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گانا گانا تو کانوں کا گناہ، گانا سننا، یہ زبان ہے. فرمایا نا من ازمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرو گے، بس میرے پاس سے جنت کی ضمانت لے لو. زبان بہت اونچی چیز ہے. من قال لا الہ الا اللہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ. ایک مرتبہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دخل الجنہ. زبان سے ہوا نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. وہ ایمان مجمل جانتے ہو، آمنت باللہ ہے، تو ایمان مجمل اقرار باللسان تصدیق بالقلب، دخل الجنہ. تو بات یہ ہے دوستو کہ زبان کی حفاظت، تلاوت قرآن، زبان کی حفاظت. اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اس کو کپڑے پہنانا، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا، اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص خود رج کے سیر ہو کر گھر میں سو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے اور عبادات بھی کرتا ہے، اور خوب سیر ہو کے کھانا کھا کے سو گیا، اور ساتھ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اس نے خیال کیوں نہیں کیا اپنے پڑوسی کا؟ حالات معلوم ہونے چاہیے نا. یہ دین ہے، سارا دین ہے. دین ایک شک کو اپنانے کا نام دین نہیں ہے. دین تو تمام پہلوؤں کو اختیار کرنے کا نام دین. دین کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا. دینداری کہتے ہیں نا، فلانا بندہ بڑا دیندار ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. 4 گروہوں میں سے، 4 طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. 5ویں بن گئے تو فتهلك، ہلاک ہو جاؤ گے. فرمایا کن عالما، دین پورا سیکھے، او متعلما، یا دین سیکھنے والا بن یا سکھانے والا بن، او مستمعا، یا دین والوں کے پاس دین کا بیان کریں تو سننے والا بن، او محبا، یا اس جماعت جو اللہ والوں کی جماعت ہے ان کے ساتھ پیار کرنے والا بن. فلا تکن الخامس، 5ویں چیز نہ بن، فتہلک، ہلاک ہو جائے گا. اللہ کا پیارا پیغمبر جو پیارا دین لے کر آیا اس کو پڑھنے والا بن، پڑھانے والا بن. یا نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہو، مجلس اچھی ہو، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، وہ سننے والا بن. اور یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن. فلا تکن الخامس، 5ویں چیز نہ بن، فتہلک، ہلاک ہو جائے گا.
یعنی آپ دیکھو کتنی آسانی ہے دین میں. آسانی یہ ہے بھائی عالم بندہ پورا نہیں بن سکتا, ضروریات دین تو سیکھنا ضروری ہے نا جی. نمبر 2, بیان سن تو سکتا ہے, یا سننے کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تو نیک لوگوں کے ساتھ محبت تو کر سکتا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن ایمان والے کے لیے مشکل نہیں ہے دوستو, یہ یاد رکھنا. علم کی بات سننا یا علم والوں کے ساتھ محبت کرنا ایمان والے کے لیے مشکل نہیں ہے. جس کا ایمان نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہے. یقین کریں غیر مسلم کو یہ جو وضاحت نظر آ رہی ہے نا میری, کوئی بات نہیں, ان کے سامنے سے ہی گزر جاؤ تو بہت بڑی مشکل نظر آتی ہے. ان کو کیا ہو گیا, ان کو پریشان ہو جاتے ہیں. وہ بھائی یہ تو اسلام آباد ہے, جانتے ہو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے اسلام آباد میں, لیکن ہم بھی VIP مارکیٹوں میں رہتے ہیں نا, کبھی کسی دکان میں داخل ہو جاؤ اور اس سے پہلے دوسری دنیا وہاں موجود ہو تو دیکھ کے ہی نکل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہیں. ہاں یہ بات ہے, ایمان والے کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا. جس کا ایمان نہیں ہے اس نے تو نشانے پہ رکھا ہوا ہے جی. تو بات یہ ہے دوستو, ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن اور حدیث پر ایمان ہے, اور اسی میں ہماری نجات ہے. جو ہے تو آپ کے سامنے پڑی نبی کے بعثت, مقاصد بعثت بیان ہوئی. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کو اپنا آخری حبیب دے دیا, آخری پیغمبر دے دیا. 2 باتیں دوستو غور کی ہیں, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. یہ جو ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے یہ معمولی دولت نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس دولت کو, اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا کوئی اس میں کمال ہی نہیں ہے, کوئی محنت ہی نہیں ہے, کوئی کوشش ہی نہیں, کوئی توانائی, کوئی صلاحیت خرچ نہیں ہوئی. یہ اللہ کا خاص انعام ہے, اس کی خاص مہربانی ہماری روحوں کے ساتھ شامل حال ہوئی کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. آپ پڑھیں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات. پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کو, ہاتھ پھیرا اللہ نے, کما ہوا شانہ, دائیں طرف تو ایک ذریت نکلی بہت زیادہ ذروں کی طرح, دوسری طرف ہاتھ پھیرا تو ذریت نکلی بائیں سائڈ میں بہت زیادہ. اللہ نے فرمایا آدم دیکھی ایک کون سی ذریت ہے؟ کہا حضرت ایک طرف سفید سفید ہیں اور ایک طرف یہ کالے, مطلب دوسرا رنگ ہے. اللہ نے فرمایا آدم یہ جو چمکیلے چمکیلی ذریت ہے یہ آپ کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جن کو میں ایمان کی دولت عطا کروں گا. تو ایمان کی دولت تو ہمارے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دی گئی, اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان والوں میں سے بنایا ہے جی. اور دوسرا انعام جو اس آیت میں بیان فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او ایمان والو, ایک تو میرا انعام, میری مہربانی تمہارے ارواح عالیہ مقدہ کے ساتھ یوں شامل حال ہوئی کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کی. تمہیں معلوم نہیں, تمہاری صلاحیت کا اس میں دخل نہیں, میرا فضل و کرم شامل حال ہوا, تمہیں آدم کی اس ذریت میں پیدا کیا جو ایمان والی بنی. دوسرا انعام میرا تمہارے اوپر یہ شامل حال ہوا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کا تمہیں امتی بنا دیا. اے وہ پیغمبر, ہمارا وہ پیغمبر جو امام الانبیاء ہے, سید کونین ہے, سید دو جہاں ہے, رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, ساقی کوثر ہے, شافی محشر ہے, اللہ کا دلبر, کونین کا سرور ہے. جس پیغمبر کے امتی ہونے میں, جس پیغمبر کے امتی ہونے میں سابقہ پیغمبر بھی آرزویں کر گئے, اے میرے رب ہمیں بھی اپنے آخری حبیب کے امتیوں میں سے بنا دے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، جب ان سے غلطی ہوئی اللہ نے فرمایا کہ توبہ اس طرح قبول ہوگی۔ وہ جو گائے کی بچے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، معذرت کرنے لگے، غلطی ہو گئی، ہم نے گائے کے بچے کی بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کی قبولیت اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گرا دو، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اے کلیم، ایک امت اور بھی ہے جو جتنی بڑی بھی غلطی کریں گے صدق کے دل سے 2 آنسو بہائیں گے، اللہ معاف کر دے، میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جتنے بڑے بھی گناہ ہو گئے، معذرت کر لی، معاف کر دوں گا۔ اللہ کی کلیم نے کہا یار اب کلیم تو میں ہوں آپ کا، اتنی اونچے معجزات سے، کتاب سے، اس لقب سے نوازا ہے، یہ امت مجھے دے دینا، یہ امت مجھے دے دے کہ جتنے گناہ اس سے ہو گئے ایک دفعہ صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو آپ معاف کر دیں گے، یہ امت مجھے دے دے۔ میری امت کے لیے تو گناہ کی توبہ کی کوالٹی بہت سخت ہوئی کہ اپنے آپ کو مار دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کلیم، آپ کلیم ضرور ہو لیکن یہ اس اعزاز والی امت میں اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر۔ تو یہ دوسرا انعام ہے، یہ دوسرا انعام ہے اللہ کا کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے بنا دیا۔ دوستو یہ معمولی بات نہیں، یہ جو ایمان کی کوالٹی میں جب انسان محنت کرتا ہے، ایمان بناتا ہے نا، جیسے پیسہ بڑھتا ہے وہ گن گن کے رکھتے ہیں نا، اس طرح ایمان بھی بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے، نیکیاں کرنے سے اور اچھے کام کرنے سے یہ بڑھتا جاتا ہے نا۔ اللہ کے احسانات کا اندازہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ بندہ جب بدھو ہو نا جی، بدھو، اس کو آپ کپڑے اچھے دو، بے شک اس کو جوتے اچھے دو، کچھ اور بھی کرو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ تعاون کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اس کو آپ جزا دیں، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بہت شکریہ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی مسجد مدرسے کے لیے پیسے جمع کراتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں مسجد یا مدرسے پر اس نے احسان نہیں کیا۔ اب آپ لوگوں نے قالینوں کے لیے پیسے جمع کیے، اپنا فائدہ کیا، آخرت کا فائدہ کیا؟ فرمایا مسجد مدرسہ کے لیے بھی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی دعا دے، یہ اس کا حق ہے، اللہ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ تو جب بندہ کسی ذاتی شخص کا خیال کرتا ہے، اس کو کپڑے لے دیتا ہے، مکان بنا دیتا ہے، بہت ثواب ہے اس بندے کے ذمہ۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ اجر اللہ سے لے، اللہ اجر سے، یہ بندہ جو تعاون کر رہا ہے کسی شخص کے ساتھ اللہ سے اجر لے، ریاکاری ہو جائے گی اگر اس سے امید رکھے گا، لیکن اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس بندے کے لیے دعا کرے، بھائی شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جو جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ شکریہ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یوں کہنا ہے اپنے افسر کو، اپنے صاحب کو، اپنے بڑے کو، بھائی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، آپ نے کھانا بہت اچھا کھلایا، آپ نے جو کپڑے دیے بہت اچھے دیے، بہت شکریہ، ایسی بات کہنی چاہیے۔ یہ کوئی خوشامد نہیں ہوتی۔ بعض دفتروں میں عجیب فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی اچھا خدمتگار ورکر ہوتا ہے نا، کلرک وغیرہ، اور صاحب اس کو بلاتا ہے، وہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، تو دوسرے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، صاحب کا ٹی سی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے۔ بھائی یہ ٹی سی نہیں ہوتی، یہ خوشامد نہیں ہوتی۔ اسلام سمجھو، حدیث میں کیا آتا ہے کہ چھوٹے کے ذمہ بڑے کا احترام کرے۔ آپ کا وہ افسر ہے، آپ کی ذمہ اس کا احترام ہے، اللہ یہ کہ خلاف شرع بات کہے تو آپ نے نہیں ماننا، وہ کہے جمعہ نہ پڑھنے جاؤ، وہ کہے نماز نہ پڑھنے جاؤ، تو پھر تو اس کا احترام نہیں ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن عام امور میں وہ آپ کا افسر ہے، احترام ضروری ہے۔ اور بڑے کے ذمہ کیا ہے کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کرے۔ فرمایا وَلَّمْ يُوَقِّرْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُكَبِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو شخص بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے کی عزت نہیں کرتا ہے، پیار نہیں کرتا، ہم اسے نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو جس کا خیال کیا گیا اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جزاکم اللہ خیر۔ اور خیال کرنے والے کو یہ خیال ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے اس کا اجر لوں گا، اللہ سے میں اس کا انعام، ریاکاری نہ ہو نا۔ تو جو بدھو ہوتے ہیں نا، ان کو جو مرضی ہے دیتے رہو، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے، کسی کا شکریہ، کسی کا جزاک اللہ، یہ عام بات۔ اسی طرح کی مخلوق میں سے بھی بعض مخلوق بدھو ہیں جنہوں نے ایمان بنایا ہی نہیں ہے،
انہیں ایمان کی افادیت کا، کوالٹی کا، قرآن کا، نبی کی تعلیمات کا، اسلام کا، اسلامی تشخص کا، اسلامی اقدار کا، اسلامی شعائر کا، اسلامی خوبیوں کا، اسلامی وقار ہدایات کا، اسلام کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پتہ ہی نہیں ہے، ایمان بنا ہی نہیں ہے، تو انہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جب اس میں محنت کرے گا نا، اس میں آگے سفر کرے گا جب، تو پھر ایمان کا حلاوت محسوس ہوگی۔ من ذاقتہم الایمان، فرمایا کون ہے جو ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے؟ ایمان کا ذائقہ وہ محسوس کرے گا جو رب پر تو اللہ ہونے پہ راضی ہے، اسلام کی شریعت ہونے پہ راضی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی ہونے کے لحاظ سے راضی ہے، ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ یہ کوالٹی بڑھتی ہے دوستو۔ ہاں جب آپ آگے جائیں گے نا، پھر یہ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں، ایمان چھلکتا ہے، پھر دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بأسجا میں جم دیکھتا ہوں۔ جب ایمان سے بھرتا ہے نا یہ اندر کا نظام، پھر چھلکتا ہے، پھر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور شکر اس طرح کرتا ہے کہ رات کا ارادہ تھا 2 رکعت نفل پڑھنے کا، ساری رات اللہ کے شکرانے میں گزر گئی، نیند اس کے قریب تک نہیں آئی۔ یہ ایمان کی کوالٹی ہے نا۔ ایمان پھر بستر سے جدا کر دیتا ہے، وہ جس کا ایمان بجھا ہوا ہو بستر کے اندر داخل کر دیتا ہے، وہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تہجد کے لیے کیا اٹھے گا؟ تو بات کر رہا ہوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی تعلیمات لے کے آئے، یہ پیغام لے کے آئے، یہ ہدایت لے کے آئے، یہ سب قرآن مجید کے اندر ہے۔ اب ایک ہے اسلام، ایک ہے مسلمان، یہ دونوں ایک تھے۔ آپ نے مادہ میں دیکھا نا، مادہ میں اشتراک، اسلام، لفظ اسلام ہے نا، سین لام میم، یہ مادہ ہے، اصل لفظ جو اس کو کہلاتے ہیں نا۔ مسلمان، اس کا اصلی مادہ کیا ہے؟ سین لام میم، سین لام میم، اسلام، وہ پہلی میم زائد ہے۔ اسلام مسلمان مادہ ایک ہے، یہ دونوں ایک چیز تھے۔ آج اسلام اور ہو گیا، مسلمان اور ہو گیا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کتاب سے مسلمان دور ہوا جس کتاب نے اس دنیا میں آ کے انقلاب عظیم برپا کیا، اس کتاب سے یہ مسلمان دور ہوا۔ یہ اور چیزوں میں لگا ہوا، بے شک پڑھو، اس میں مخدوم بن جاؤ، دوسری تعلیمات کو اتنا حاصل کرو، بڑے بنو، اس میں اسلام منع نہیں کرتا۔ اس سے دمے پر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر چکا ہوں، لیکن اپنی کتاب کو نہ بھول جاؤ، اسلام کو نہ بھول جاؤ، یہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ عبادات ہے، نہ معاشرت ہے، نہ تمدن ہے، نہ رہن سہن ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ والدین کے حقوق ہے۔ سب کچھ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے وہ مقام عطا کیا۔ اسلام کی خوبی دیکھیں کہ خدمتگار بچہ محبت کی نظر میں، خدمتگار بچہ فرما بردار محبت کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، فرمایا حج اور عمرہ مقبول ثواب عطا کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نے ہدایت دی ہے والدین کے حقوق کی، اور بہت ساری باتیں۔ بات یہ ہے دوستو، اسلام نام ہی خوبیوں کا ہے، سراسر خیر کا ہے، خواہ ذات کے اعتبار سے ہو، پڑوسی کے لحاظ سے ہو، خواہ ذات کے اعتبار سے ہو، محلے کے اعتبار سے ہو، خواہ ذات کے اعتبار سے ہو، شہر کے لحاظ سے ہو، ذات کے اعتبار سے ہو، ملک کے اعتبار سے ہو، ذات کے اعتبار سے ہو، پوری دنیا کے اعتبار سے ہو، اسلام میں خیر ہی خیر ہے۔ اسلام تو اتنا خیال کرتا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے ملک میں ذمی رہتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی احترام ہے، غیر مسلم رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، جبر نہیں ہے، جب انہیں سمجھ آئے گا اللہ ہدایت دے گا، لیکن ان کو قتل کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی ان کے ساتھ بڑی شفقت، شگفتگی تھی، شگفتگی، اردو سمجھو تو شگفتگی کا ترجمہ سمجھ جاؤ گے، آپ کو شگفتگی تھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے۔ جب قباء والوں نے امام مانگا تو آپ نے معاذ
معاذ ابن جبل کو امام دیا، قباء مسجد جو سب سے پہلے آپ نے جہاں 15 دن قیام کیا تھا، 14 دن، 12 یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، ساتھ آ رہے ہیں، اور آخری سال ہے، آخری سال ہے آپ کی زندگی کا، آخری سال ہے، آ رہے ہیں، ساتھ آ رہے ہیں۔ معاذ یاد رکھنا اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، بوٹیاں کر دیے جاؤ، اس کی ذات میں شرک نہ کرنا۔ ایک نصیحت کی، فرمایا معاذ تم مسلمانوں کے گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجے جا رہے ہو، تمہیں بھیج کون رہا ہے؟ رحمت للعالمین بھیج رہا ہے۔ وہاں جا کر غیر مسلموں پر زیادتی نہ کرنا، خیال سے رہنا۔ دوستو صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ بہت سارے علاقوں میں گئے، کفر ان کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا، اور اتنے خیال کرتے ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن نے عقیدہ اچھا دیا کہ اس عمدہ چیز، اس پیشانی کو رب کے سامنے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں ذرہ برابر بھی شریک نہ کرنا، پھر والدین کا خیال کرنا، ان کی کھانسی سے آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، انہیں ہسپتال دکھانے سے تو پریشان نہ ہو جائے، انہیں رات کو چابی کرنے سے تیرا دل لکتا نہ جائے، یہ تیرا والد ہے، دنیا میں آنے کا یہ ذریعہ ہے، اس کی خدمت کر، دعا لے، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آ، جنت اپنے لیے الاٹ کرا لے، والدین کا خیال کر۔ دیکھو عبادت اپنی، ساتھ والدین، یعنی والدین انسانی معاشرے کا ایک حصہ ہے نا جی، اور اتنی فضیلت بچے کے لیے بیان کی کہ رب رضا الوالد، گارنٹی، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے والد کو راضی کر، رب راضی ہو جائے گا جی۔ والدہ کی جنت، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت کر دی، یہ اسلام ہے نا، جس نے معاشرے کو یہ سنہری ہدایات عطا کی ہیں۔ لوگ اپنے والدین کو، یورپ جس کو آج کے بدبخت دانشور، میں ان کو دانشور نہیں کہتا ہوں، جو یورپ، انگریز، یہود و نصارہ، جن کو قرآن حدیث دشمن اللہ اور اللہ کا رسول کہے، یہ ان کی تعریف کرتے ہیں، فضول لوگ ہیں۔ کون؟ انہوں نے تو والدین کو الگ ہاسٹل بنا کے پھینک دیا گیا، بوڑھے ادھر جائیں، وہ ترستے رہتے ہیں دن کو اپنے والد بچے کو دیکھ تو سکوں، وہ ڈالر دے کے اپنی جی گپ شپ کرتے ہیں نا، دن کو ڈالر کسی کو فون کر کے یار تھوڑا سا یوں گھما تو لو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے والدین کے ساتھ یہ سلوک ہے، اپنے والد کے ساتھ جن کو یہ سلوک، تمہارے ساتھ وہ کیا مہربانی کر سکتے ہیں؟ بڑے سوچتے او جی بڑے مہربان ہیں، بڑے خیال ہے، فضول، اپنا اسلام سمجھا نہیں ہے۔ جو مخلوق، جو مذہب، جو تہذیب، جو معاشرہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ دوسری دنیا میں آ کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ سوچو سمجھو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوستو میری ایک آرزو کہہ لیں کہ مولوی صاحب آرڈر تو کر نہیں سکتا ہے، انگریز نے ذہن جو ایسا بنایا ہے، ہاں ایک بات یاد رہ جائے، دل کے پلے باندھ لو تو بڑی اچھی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو حد کر دو خدمت کرنے کی، حد کر دو، سب کچھ ملے گا۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا چاہیے نا تمہیں، دنیا پاؤں میں آئے گی، دنیا پاؤں میں آئے گی۔ اپنے استاد کو راضی کرو، بے شک اس نے ABC پڑھائی ہو، بے شک اس نے سالن پکانا سکھایا ہو، بے شک اس نے کپڑے سلائی کرنا، جوتا سلائی کرنا سکھایا ہو، تعلیم اسلام کی دی ہو، دنیا کی دی ہو، اس کی قدر کرو، دنیا آخرت ملے گی۔ ایک تو یہ ہے جس کے والدین استاد زندہ ہیں، خیال کرو، حد کر دو خدمت کی، اپنے پہ ترجیح دو، اپنے والد کو، اپنی امی کو اپنے پہ ترجیح دو، پھر دیکھو دنیا تمہیں کیسے ملتی ہے، سکون کیسے ملتا ہے، اعزاز کیسے ملتا ہے۔
اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہے اس کا امر ہے، یہ اس کا امر ہے جی، ہر کسی نے چلے جانا ہے، تو اپنی والدین کو دعائے مغفرت میں نہ بھول جاؤ، بس ہر روز کی دعاؤں میں یہ بات پلے باندھ لو، دنیا آخرت کا سکون ملے گا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اسلام ہے جو والدین کا حسن سلوک سکھا رہا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بھائی پڑوسی کا خیال کر، اپنے رشتہ دار کا خیال کر، مسافر کا خیال کر، عارضی پڑوسی کا، پکے پڑوسی کا بھی خیال کر، ریل میں جا رہا ہے عارضی پڑوسی ہے اس کا بھی خیال کر، جو ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے وہ پکا پڑوسی اس کا بھی خیال کر، وابن السبیل، اور مسافر کا خیال کر، مسافر کا خیال کر، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کا خیال کر۔ بتاؤ اس سنہرے اصول سے پیارے اصول اور کون سی تہذیب دے سکتی ہے؟ ایک ہی ایت، 5ویں پارے کی ایک ہی ایت میں سب کچھ بیان کر دیا۔ والدین کا خیال کر، رشتہ دار کا خیال کر، پکے پڑوسی کا خیال کر، عارضی پڑوسی کا خیال کر، مسافر کا خیال کر، غریب کا خیال کر، یتیم کا خیال کر، اور اپنے نوکر کا خیال کر۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کا مال نہ کھانا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ یہ اسلام ہے جو اچھی ہدایات دے رہا ہے، اچھے انسان بن جاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کسی کی غیبت نہ کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، گناہ کبیرہ ہے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حسد نہ کرو۔ ولا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اللہ اکبر، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ فرمایا کسی قوم کی مذاق نہ بناؤ، غریب لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، یہ تشوی لوگ ہیں، ہرگز نہیں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہوں کو ملک بدر کر دیتا ہے، ڈرنے سے آتی نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے نا جی، وہ غریبوں کو بادشاہ کر دیتا ہے، بادشاہوں کو گداگر کر دیتا ہے، اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھ۔ لا یسخر قوم من قوم، ارے تمہیں کیا پتا وہ پھٹے دامانوں میں اس کا دل کتنا جوان ہے۔ ہاں زہری پھٹے دامان ہے نا جی، زہری غربت، اس کی حالت ایسی دیکھی، اس کو نفرت کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، نفرت نہیں کرنا، ایسا نہیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، پھر یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا جی آخرت میں کون بہتر ہے کون نہیں، دنیا کے لحاظ سے تو نہیں، یہ اللہ نے ایسی یہ چیز اپنے پاس رکھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ ہے اتقاکم، کون متقی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، سیدھا نام لو، ادب سے نام لو۔ اور یہ دشمن بھی تمہارا ہو، دشمن کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا کیا ہے؟ دشمن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کا دشمن ہوتا ہے، دشمن ہمارا وہ ہے۔ دشمن بھی ہو تو اس کا بھی نام ادب سے لو، برے لقب سے پکارنے کی جانب۔ ساتھوں پر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، دشمنان اسلام کے معبودان باطلہ کے نام بھی برے نہ لینا۔ معبودان باطلہ بت ہیں، ان کی جھنڈیاں ہیں، ان کے درخت اور پتھر ہیں، ان کے معبودان باطلہ، انہیں بھی اے مسلمانوں گالی نہ دینا، کہیں تمہارے رب حقیقی کو وہ دشمنی میں آ کے گالی نہ دے دیں۔ مسلمان اچھا بندہ ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں، مسلمان ہر مذہب کا احترام کرتا ہے، اگرچہ یہودی اور عیسائی مذہب نا جی منسوخ ہو گئے ہیں، لیکن اسلام پھر بھی احترام۔ آپ بہت سارے لوگ کمزور ایمان والے بھی ہوں گے نا جی، ماشاءاللہ، چلو آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، کوئی بہت کمزور ایمان والا جس کو صحیح نماز روزے کے واجبات فرائض بھی نہ پتہ ہوں،
اس کو بھی اگر کہو نا یہ جو ہے نا یہ کاغذ ہو یہ جس پر آپ پکوڑے کھا رہے ہو یہ توریت کتاب یہ توریت کا کاغذ ہے وہ بالکل نالیک سا مسلمان بھی کہے گا اوئے ہوئے ہوئے یہ تو بڑی بے ادبی ہوگی توریت تو اللہ کی کتاب تھی فٹافٹ اس کا احترام کرے گا مسلمان کی تو کوالٹی ہے اور یہود و نصارہ بدبختوں کی کوالٹی کیا ہے ان بدبختوں کی کوالٹی کیا ہے یہ تو قرآن مجید جو دائمی کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہے جس کی گارنٹی حفاظت کی رب العالمین نے خود لی ہے ہاں اس کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں مسلمان اس کے مقابلے میں آ کے توریت اور انجیل بے شک محرف ہے منسوخ ہو گئی ہے ہر سال الگ چھپتی ہے ہر کسی نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں نقطے ڈال دیے ہیں محرف ہونے کے باوجود منسوخ ہونے کے باوجود مسلمان توریت انجیل کی بھی بے ادبی نہیں کرے گا اس کا ایمان ہے یہ کسی پیغمبر کی بے ادبی نہیں کر سکتا تو بات یہ ہے دوستو قرآن اصلی کتاب ہے اس میں اخلاق ہے یہ سارے میں اخلاق بتا رہا ہوں پڑوسیوں کے حقوق والدین کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق اچھے القاب سے آپ ان کو پکارو برے لقب سے نہ پکارو پھر ہر لحاظ سے ہدایت دی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون ایمان والو یہ سود یہ شراب یہ جوا یہ لاٹیاں ماٹریاں یہ سارے چیزیں یہ وہ ازلام جو مشرکین مکہ تقسیم کرتے تھے گوشت وغیرہ یہ سب بری چیزیں بچو ان سے بچو لعلکم تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے اللہ دین کی سمجھ نصیب